وعلی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ پیج 82 جو تیسرا فرقہ ہے جس کا یہاں پر اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے چکڑالوی۔ ان کے عقائد و نظریات کو بیان جو پہلے بھی ہوئے اور یہ بھی اور ان کے آگے ویدرے جو بھی آگے بیان ہوں گے، اس حوالے سے ایک چیز بڑی بنیادی اور بھی ہے، وہ آپ ساتھ وہ ضرور سمجھ لیجیے۔ وہ یہ ہے کہ یہ عقائد وہ عقائد ہیں کہ جو یہ فرقے ہیں، ان کے جو بانی لوگ ہیں ان کی کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو علماء ریسرچ کر کے تحقیق کر کے امت کے عام افراد کو اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ عین ممکنات میں سے ہے، یہ پاسبل ہے کہ انہی فرقوں میں جو لوگ پیدائشی طور پر منسوب ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے ان کے کسی کام سے امپریس ہو کر تو وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور آگے اس فکر اور اس آئیڈیالوجی کے فروغ کا باعث بنتے ہیں۔ یہ چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ بعض اوقات ہم نے ایسا دیکھا ہے اس دور کے اندر کہ جو انہی فرقوں کے علماء اور اسکالر جو ہیں اپنی کتابوں میں جو عقائد و نظریات کی تشریح اور تعبیر کر کے گئے تو ان کے وہ جو غلط عقائد و نظریات ہیں اسی فرقہ کے ساتھ منسلک جو لوگ اور عوام ہیں وہ ان کو نہیں جانتے ہوتے، وہ بالکل عام سمپل مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ کسی وجہ سے، جیسے میں نے عرض کیا، کسی نے کہا کہ یہ محلے میں مسجد قریب تھی تو ہم اس لیے یہاں پہ آ گئے، بے احتیاطی کی۔ بہرحال کسی کو نسل در نسل ہونے کی وجہ سے وہ ان گھروں کے اندر پیدا ہو گیا تو وہ ساتھ منسلک ہو گیا، مگر وہ ان بد عقیدگیوں پر مطلع نہیں ہو سکا، یا وہ جانتے بوجھتے بھی ان بد عقیدگیوں میں ملوث نہیں ہوا۔ تو جو شخص یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ جو بیسکلی طور پر ان بد عقیدگیوں کو ان میں ملوث نہیں ہوا یا اس طرح کے بد عقیدے نہیں رکھتا، اس شخص کا معاملہ جو ہے وہ ان سے جدا ہوگا۔ بعض لوگ ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں ہوتے، ویسے ہی ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جیسے اب سوشل میڈیا پر ہر دور میں دیکھتے ہیں بہت سارے قادیانی لوگ جو ہیں جب ان کو حقیقت حال کی خبر ہوتی ہے تو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بے شک کئی سال ان کے ساتھ چلے ہوتے ہیں، وہاں پہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ان کو حقیقت حال کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ ان سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پردہ غیب میں ہوتی ہیں، ان سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں پر جو علم بیان کیا جاتا ہے وہ ہے کہ جو علماء نے انہی کی کتابوں سے پڑھ کے یہاں پہ درج کیا اور بیان کیا۔ سو علماء چونکہ زیادہ ڈیپلی جاننے والے ہوتے ہیں، زیادہ گہرائی میں اسٹڈی کر کے بات کو جاننے والے ہوتے ہیں، اسی بنا پر وہ ان فرقوں کا حکم جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ اب کچھ شخص ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ویسے کام سمپل کامن مسلمان ہوتے ہیں، ان کو نہ ان گہرائیوں کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ وہاں پہ کوئی ایسی باتیں جو ہیں وہ بظاہر دیکھتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو ذہن نشین رکھیے کہ جس شخص کا عقیدہ بالکل درست ہے، اس روشنی میں جس کو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور ان عقائد کی جو تفصیلات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں، وہ شخص جو شخص ان عقائد کے اوپر کاربند ہے اور اسی کے مطابق اس کا عقیدہ ہے، وہ جہاں بھی گیا، جہاں بھی بیٹھا، یقین کر لیجیے اس بات کا کہ اس کو ہم اپنی ہی طرح کا مسلمان سمجھتے ہیں۔ چونکہ میں نے اپنی زندگی میں یہ آبزرو کیا، اس لیے آپ کو میں بالکل اوپنلی یہ بات جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بظاہر اپنی عرب کی وجہ سے، اپنی وراثت کی وجہ سے، کہ وہ ایک گھر کے اندر پیدا ہو گئے، اب ان بد عقیدگیوں کی انہیں یا تو خبر نہیں، اور اگر خبر ہے تو وہ ان کو درست نہیں مانتے۔ اب جو شخص ان کو درست نہیں مانتا یقیناً وہ صراط مستقیم پر ہی ہے، مگر جو لوگ ان کی تبلیغ کرتے ہیں، جن کی اشاعت کرتے ہیں، یا جو ان کو جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے درست مان لیتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔
ان کا یہی جو ہے وہ معاملہ ہے جو کہ یہاں پہ مختلف مقامات پر آپ نے سنا ہے اور جو عرض کیا جا رہا ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے. میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیے. چکڑالوی اس فرقہ کا موجد ایجاد کرنے والا عبداللہ چکڑالوی ہے. یہ ایک نیا فرقہ ملعونہ حادث ہوا ہے، یعنی پیدا ہوا ہے کہ ائمہ مجتہدین اور فقہائے کرام تو درکنار خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے، آپ کی اتباع سے، آپ کو فالو کرنے سے منکر ہے، اور تمام احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحتاً باطل اور ناقابل بتاتا ہے معاذ اللہ، اور صرف قرآن عظیم کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو چکڑالوی کہا جاتا ہے. ان کے دیگر نام بھی ہیں جو آگے آئیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو بیسکلی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی حجیت کے منکر ہیں، ان کو قابل دلیل نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اتباع کرنے کے لیے، فالو کرنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے صرف قرآن مجید کافی ہے. اور یہ بات اور یہ عقیدہ ہی سرے سے قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے. اگر گزرتے گزرتے انہیں کہیں حدیث رسول کو ماننا بھی پڑ جائے تو ان کا عقیدہ یہ بالکل واضح ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ معاذ اللہ کہ دین کی فرکھلارنگ کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے کہیں بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ ضرورت نہیں. اور یہ عقیدہ مطلقاً کفریہ عقیدہ ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیجیے. قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا سوائے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممکن ہی نہیں ہے. اگر احادیث رسول کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیا جائے اور ان کو قابل حجت، یعنی جس سے دلیل پکڑی جا سکے، وہ ذخیرہ نہ مانا جائے، تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کے حوالے سے آپ ایک لفظ بھی ہدایت کا وہاں سے حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک آپ ان کے ساتھ احادیث رسول کو ملا کے مطالعہ نہیں کریں گے. وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعاً انکار کرتے ہیں. اس سلسلہ میں بھی میں آپ کو پھر سے ذہن نشین کرواؤں گا یہ بات. ابھی جو ہمارا مرکز ہے جامعہ باب العلم کا، یہاں پہ ہم نے 2 روزہ ایک دفعہ لیکچر کا اہتمام کیا، اور وہ تھا حجیت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ 2.5 گھنٹے کے لیکچر ہوئے، وہ بھی بحمدللہ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں. جس شخص کو اس قسم کے کسی طبقہ سے واسطہ پڑا ہو تو وہ ان کو ضرور سنیں اور ان باتوں کو سمجھے کہ قرآن مجید کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث رسول قرآن مجید کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. اور حضور پاک علیہ السلام کے فرمودات، حضور کے مبارک اقوال، حضور کے مبارک اعمال، حضور علیہ السلام کی وہ ساری حیات طیبہ جو ہے وہ دین میں جو ہے وہ احادیث اور ان کا بیان جو ہے یہ حجت ہے. اس گروہ کا بہرحال یہ عقیدہ. ان فتنہ پرور لوگوں نے اپنی نماز بھی مسلمانوں سے علیحدہ گھاڑ لی ہے، جس میں ہر وقت صرف 2 ہی رکعتیں ہیں. یہ ہر نماز کی صرف 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور مسلمان سے بالکل الگ جو ہے وہ فرقہ یہ بنا ہوا. اس فرقہ کی ناپاک کتابوں میں یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی مذکور ہے کہ صرف قرآن پاک ہی پر اپنی سمجھ کے مطابق عمل کر لینا نجات و ہدایت کے لیے کافی ہے، اور تمام تر احادیث یکسر باطل معاذ اللہ اور ردی کے ٹوکرے میں پھینک دینے کے قابل ہیں ثم معاذ اللہ. ایسے اقوال، ایسے قول کرنا قطعاً کفر ملعون ہیں، اور ان کا اعتقاد رکھنے والے یعنی عقیدہ رکھنے والے قطعی یقینی طور پر کافر و مرتد اور اسلام سے خارج ہیں. اتنی بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ مسلمانوں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع فرض ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے. تو جو اسے ہی کفر و شرک بتائے وہ خود عذاب جہنم کا سزاوار یعنی حقدار ہے.
اس فرقہ ملعونہ نے پہلے اپنا نام اہل قرآن رکھا تھا. کیا نام رکھا تھا؟ اہل قرآن. پھر اپنا نام بدل کے اہل ذکر مقرر کیا، اور اب اپنا نام امت مسلمہ رکھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ بھی فرقوں کی ایک تاریخ ہے، چونکہ ہیں بیسیکلی طور پر فرقے اور ہدایت پر بھی نہیں ہیں، سو یہ لوگوں کا ماحول دیکھ کر تو نام بھی بدلتے رہتے ہیں. اہل سنت و جماعت دور صحابہ سے اہل سنت و جماعت ہی ہیں، اور بس اسلام اسلام ہے، اور بس، اور ختم. اب یہ جو گمراہ فرقے ہیں یہ کئی مقامات پر اپنے ناموں کو بدلتے رہتے ہیں. یہ ایک تاریخ ہے، بلکہ ان کے بانیان کی تو تاریخ پیدائش صحیح نہیں ملتی اگر آپ کتابوں کو پڑھیں. وہ جو پیشین گوئیاں جھوٹی سچی کرتے تھے، پھر اس کے مطابق اپنی تاریخ پیدائش بدلتے رہتے تھے. یہ ایک تاریخ ہے پوری. پہلے انہوں نے اپنا نام اہل قرآن رکھا، پھر انہوں نے اپنا نام اہل ذکر رکھا. اب ان کا جب یہ یعنی کتاب لکھی گئی تب انہوں نے اپنا کوئی نیا نام امت مسلمہ رکھا تھا. بیسکلی طور پر یہ اس عبداللہ چکڑالوی کی وجہ سے یہ چکڑالوی جو تھے وہ کہلاتے تھے. بحکم شریعت مطہرہ ایسا عقیدہ رکھنے والے اور ان کا اتباع کرنے والے کفار و مرتدین ہیں، اگر بغیر توبہ کے مریں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کے مستحق ہیں. کہ جو بھی شخص، اب یعنی عقیدہ کیا ہوا کہ جو بھی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات یعنی احادیث رسول کی حجیت کا منکر ہو اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ معاذ اللہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اور احادیث رسول کے بغیر بھی ہم ہدایت پا سکتے ہیں، ایسا شخص جو ہے وہ اسلام سے خارج ہوگا، اپنے نام جو مرضی رکھتا پھرے.